اس کی امیدیں قلیل، اس کی امیدیں کا مطلب دنیا کے اندر اس کی امیدیں زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، دنیا کے اندر میں کچھ کر لوں. تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی امیدیں کم تھیں، اس کے مقاصد جلیل، کہ اس کے مقصد لیکن بلند تھے. بندہ اپنے لیے تو کم امیدیں رکھتا تھا، لیکن پوری دنیا کے لیے اس کے بڑے بڑے مقاصد تھے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک فرات کے آگے کوئی کتا بھی جو ہے پیاس سے نہ مرے. تو یہ مقاصد جلیل مقاصد ہے کہ جو انسان اگر جن کو حاصل کر لے تو اس کے نتیجے میں اس کی اپنی امیدیں نہیں رہتی کوئی. جیسا کہ آپ نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے کچھ، ان کو اپنی فکر نہیں تھی وہ، لیکن ان کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر دریائے فرات کے آگے کتا بھی مر گیا یا بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. تو وہ ان کے جو مقاصد جلیلہ تھے، بڑے مقاصد، انہوں نے ان کو دنیا میں اس مقام پہ پہنچا دیا. اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، کہ اس کی ادا بھی دل فریب تھی اور اس کی نگاہ دل نواز تھی. اس کی نگاہوں کے اندر بلندی تھی، نرم دم گفتگو. جب گفتگو کرتے تھے تو نرمی تھی، گرم دم جستجو، لیکن جب جستجو ہوتی تھی تو اس میں والہانہ پن ہوتا تھا. کوئی بھی کام جس کے اندر کرتے تھے تو والہانہ پن کے ساتھ کرتے تھے. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہو پاک باز، اور چاہے محفل ہو چاہے جنگ ہو، دل ان کے ہمیشہ پاک ہوتے تھے، ان کے اعمال ہمیشہ پاک ہوتے تھے. تو یہ ان ایمان والوں کی، صحابہ کی، ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئیں کہ جنہوں نے اسلام کو دنیا کے اندر غالب کیا تھا اور اسلام کو عروج کے اوپر پہنچایا تھا. نیکسٹ پلیز. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. بھی یقین بھی نا اقبال کی خاص ٹرمینالوجی ہے. اقبال کے بہت سارے اشعار نا، یقین موقم، عمل پہ ہم، تو اقبال کی خاص ٹرمینالوجی ہے. اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ. اور جب اس انسان کو اپنے رب پہ بھروسہ ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے دنیا کا کوئی بھروسہ اہمیت نہیں رکھتا. تو اقبال کہتے ہیں جو ان مسلمانوں کی جو کامیابی کی وجہ تھی نا، نقطۂ پرکار حق کا مطلب اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کے گرد پورا وہ دائرہ، آپ اس کو جتنا بڑا کرتے چلے جائیں. تو کہہ رہے جو مرد خدا کی جو کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے نا، نقطۂ پرکار حق، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرد خدا کا یقین ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہو گیا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی سہارا ہے ہی نہیں دنیا میں، اور تو کوئی چیز ہے نہیں جو بھروسہ دینے والی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی کمال تھا نا، جو ان کی کامیابی کی بنیاد تھی، وہ ان کو مرد یقین تھا، ان کو اللہ رب العالمین کے اوپر. یہ یقین ایسی دولت ہے. اور اقبال نے اس کو کئی جگہ جو ہے نا وہ موضوع بنایا کہ کس طرح یہ جو ہے نا جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کہ یقین اقبال کا ایک موضوع ہے کہ جس کو اقبال نے کہا کہ یہ یقین جو ہے نا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے. اور کہتے ہیں اقبال کہ جس کو اللہ کے آگے بھروسہ آ گیا نا، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، کہ دنیا کی پھر تو ہر چیز وہم کے علاوہ کچھ نہیں. اقبال نے تو کہا ہے اس کو بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ لیے ہمارے لیے بھروسے کا باعث ہے، یہ مال دولت دنیا رشتے، یہ ہمیں کچھ سہارا دیں گے، ہمارے کبھی مشکل میں کام آئیں گے. کوئی اقبال نے کہا یہ بتانے وہم و گما ہے، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں اقبال نے کہا ہے کہ جس بندے کے پاس اللہ کا بھروسہ آ جاتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کے تمام سہارے جو ہے نا وہ وہم طلسم اور مجاز بن جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی دنیا کے ساتھ. وہ پھر بندہ اکیلا تنے تنہا کھڑا ہو جاتا ہے پوری دنیا کے آگے، صرف اللہ رب العالمین کے سہارے کے اوپر. اور یہ ایسی بڑی قوت ہوتی ہے کہ جو جب حاصل ہو جائے بندے کو تو دنیا بندے کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے. وہ اس بندے مومن کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے، وہ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. نیکسٹ پلیز. کعبہ ارباب فن ستوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین. اب اقبال کہتے ہیں کہ جو ارباب فن ہیں، جو دین مبین کو کامیابی دلانے والے، کہتے ہیں کہ یہ حرم میں جو اندلس کی زمین ہے نا، یہ ہمارے لیے ایسی ہی اہمیت رکھتی ہے جیسے کعبہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. کہ جس طرح کعبہ کی مسلمانوں کے نزدیک ایک اہمیت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اسی طرح اندلس بھی ہمارے لیے ایک مقام و مرتبہ والی زمین ہے. ایک تو اس کی وجہ ہے کہ حرم قرطبہ ہے وہاں پہ موجود، اور وہ بھی وہ حرم کے جو آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ کافروں کے پاس ہے. تو اقبال نے کہا کہ یہ جو اندلس کی زمین ہے یہ بھی ہمارے لیے اتنی مقام مقدس ہے، اتنی مقام و مرتبے والی ہے کہ جو اندلس کی زمین ہے. اس کے اوپر آگے بھی اقبال کی بات آئی ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں اور کہیں. کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو تیرا مقام و مرتبہ ہے اس وقت دنیا میں کہیں باقی نہیں ہے. دنیا میں مسلمانوں کو عروج، وہ مقام و مرتبہ عزت تو حاصل نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی، لیکن وہ مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگرچہ کہیں گردوں نہیں ہے کہیں وہ چیز، لیکن مسلمان کے دل میں
اس لیے اقبال نے کہا کہ پورے اقبال کا جو آگے پورا خطاب ہے نا وہ مسلمان کے دل سے ہی ہے. نیکسٹ پلیز. ابھی تو انہی کی صفات بیان ہو رہی کہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین، یعنی جن کے اخلاق بہت ہی بلند درجے کے تھے، جن کی سچائی اور جن کا یقین جو ہے وہ بہت ہی بلند پائے کا تھا، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. اور یہ اقبال کا بھی ایک بڑا خاص موضوع ہے جس کو اقبال نے فقر کہا ہے. فقر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ فقیر ہو، فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا اس کی نظروں میں چھوٹی ہو. تو کہتے ہیں کہ تجھے دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ، اور یہ رمز غریب ہے، یعنی یہ دنیا میں بہت انہونی چیز ہے. دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت میں سمیٹ لوں اپنے پاس. دنیا میں جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے پوری دنیا کی دولت میں اپنے پاس سمیٹ لوں. لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلطنت اہل دل وہ کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے فقیر ہوتے ہیں. وہ بادشاہ ہوتے ہیں، اپنے وقت کے خلیفہ ہوتے ہیں، پوری اسلامی سلطنت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ فقیر ہوتے ہیں. وہ فاقے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان دے دیتے ہیں، جیسا کہ خلفائے راشدین کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. تو کیا ہے کہ یہ انہونی چیز ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان والوں کی خاص چیز ہے کہ سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، کہ جب ان کو شاہی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ فقر ہوتا ہے، اور جب بادشاہ نہیں بھی ہوتے تو بھی فقر. تو ان کا دل جو ہے وہ دونوں جہانوں سے غنی ہوتا ہے. نیکسٹ پلیز. جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق ہوتا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا کی نگاہوں جنہوں نے تربیت کی تھی. ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی. اور آج یورپ میں جو علم ہے، جو ایجوکیشن ہے، جو مغربی تہذیب کے پاس جو ترقی ہے نا، اس کی بنیاد وہ قرطبہ ہی ہے. کیونکہ پورا یورپ کو جو اندھیرے سے روشنی میں لے کر آیا نا جو علم، وہ اس کی سوتے قرطبہ سے پھوٹتے ہیں. اور اس کا اقرار خود مغربی مورخین نے اس بات کو کیا کہ جس زمانے میں یورپ میں اندھیرا تھا بالکل، اور کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ یورپ میں تعلیم حاصل کرنا حرام تھا. ان کے پوپ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جو بھی علم حاصل کرے گا اس کو جلا دیا جائے گا زندہ. تو اس وقت تو پورے اس پوپ کی حکمرانی تھی، تو علم حاصل کرنے والوں کو جلا دیتے تھے. وہ اس زمانے میں لوگ آ کے قرطبہ کے اندر علم حاصل کرتے تھے. تو یورپ کے پاس جو بھی علم اس زمانے میں پھیلا، اس کے بعد پھیلا. ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن جبی. اور یہ بھی ایک بڑی خاص چیز ہے جو آپ کو یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر آپ کبھی اسپین میں سفر کریں اور آپ جب اندلس صوبے کے اندر داخل ہوں گے نا، تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ آ گئے. یعنی آپ میڈرڈ میں جائیں، بارسلونا میں جائیں، یہ الگ الگ شہر ہیں اسپین کے، لیکن اندلس ان کا ایک صوبہ ہے کہ جس کے اندر یہ قرطبہ، غرناطہ وغیرہ ہیں. آپ کو لگے گا کہ آپ ایک الگ جگہ پہ آ گئے. یعنی کتنے 1000 سال ہو گئے تقریباً مسلمانوں کو وہاں، 700-800 سال ہو گئے نکلے ہوئے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ مسلمانوں کے اثرات ہیں. آپ کو زیتون کے درخت نظر آئیں گے بڑی تعداد میں، گھوڑے بہت ہیں ادھر، لوگ گھوڑے پالتے ہیں، گھوڑے سواری ہے. یورپ میں داڑھیاں رکھنے کا رواج نہیں ہے بالکل. یعنی یورپ میں آپ کو پورے میڈرڈ میں شاید 4 آدمی بھی نہ ملے داڑھی رکھنے والے، لیکن اندلسیہ کے اندر بڑے پیمانے پہ داڑھیاں رکھنے کا رواج ہے. تو کیا ہے کہ ابھی بھی اندلس کے اندر ایک اثرات ہیں اس کے مسلمانوں کے. حالانکہ مسلمانوں کو سارے نکال دیا تھا انہوں نے، مسلمان تو وہاں نہیں رہتے، اب تھوڑے بہت آ گئے رہنے کے لیے، لیکن کئی سو سالوں سے تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس کے اندر. نیکسٹ پلیز.